السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو تربیت والا بڑا ہی مبارک مہینہ اور موسم عنایت کیا ہے، جس کو رمضان المبارک شہر الصبر، شہر القرآن، شہر المواسات بھی کہتے ہیں۔ دعا کرے کہ جتنے دن بھی ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور بقیہ دن کے روزے بڑے اہتمام سے رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے۔ حضرات گرامی، ہر انسان کچھ نہ کچھ کوتاہیوں کو اپنے اندر ضرور جو لیا ہوا ہے۔ بے عیب ذات اور پاک ذات صرف اور صرف کائنات کے مالک اور بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مخلوقات کے اندر کسی نہ کسی قسم کی کمی اور بیشی ضرور اس کے اندر موجود ہے۔ ہر کمی بیشی کو انسان کو تلاش کرنا اور باقاعدہ اور اس کے پیچھے لگ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے اس کریم ذات نے ہم جیسے کمزوروں کو اور گنہگاروں کو کچھ ایسے اعمال اپنے فضل و کرم سے عنایت کیے ہیں، جن اعمال کو پابندی کے ساتھ میں اگر انجام دیتا ہے تو ایک ایک کر کے برائیاں اور کوتاہیاں اسے دور ہوتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ انسان کو نماز بے حیائی سے اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہم اور آپ مل کر کوشش کریں وہ نماز جس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں۔ اس عبادت سے محبت کریں اور پیار کریں جو ہماری اور آپ کے رہنمائی کرتی ہو، اور ہماری اور آپ کی ہمدردی اس کے اندر جو موجود ہو، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے کامیابیاں اور بھلائیاں اور خوشیاں لے کر آتی ہو، اس کو دل کے گہرائی سے محبت کریں، اور جیسے اس کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں ہیں اسی طریقے سے اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک موسم میں مجھے اور آپ کو ایسا عزم اور پختہ ارادہ اور ہمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسری ایک بات خاص طریقے سے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عنایت کیا، یہ تربیت والا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بڑی ہی تربیتیں ہیں، اور انگنت حکمتوں سے اور انگنت انوارات سے، انگنت خوبیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو مالا مال کیا ہے۔ اور روزہ ایک ایسا جو عمل ہے، صرف ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں نہیں بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس سے انسان کو گناہوں سے روک ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، اس کو کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی جو حدیث ہے، جس کو متفق علیہ کہتے ہیں، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مشہور صحابیوں میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کے اندر شادی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ الباءۃ، لفظ باءت کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی شرح اس کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں جو لکھا ہے کہ الباءۃ کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر استعداد ہو، صلاحیت ہو، جس کو اپنا شریک حیات بناتا ہے، بیوی بناتا ہے، اس کو کھلا سکتے ہوں، پلا سکتے ہوں، اس کو نان و نفقہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کے رہنے کے لیے سارے بندوبست وغیرہ کر سکتے ہوں، اس کی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہوں۔ دوسری تفسیر مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ انسان کے اندر قوت مردانگی مضبوط ہو۔ بہرحال اگر یہ صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہیں تو فلیتزوج، ان کو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں۔ شادی کرنے کا سب سے بڑا جو فائدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ اس عمل کی بنیاد پر انسان برائیوں کی طرف نہیں جاتا، یہ آنکھوں کی حفاظت کا، اجنبیات کی طرف نظر کو دوڑانے سے اپنے آپ کو جو بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور اسی طریقے سے انسان کی جو قوت شہوانیہ ہے اور جس جگہ سے اس کا ظہور ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اعضائے مخصوصہ سے، اس کی بھی حفاظت اس عمل کے ذریعے سے جو ہو جاتی ہے۔ آگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شخص شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر صرف رمضان مبارک کے فضائل ہی نہیں بتائے ہیں، بلکہ جو روزے والا جو عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے انسان برائیوں سے کیسے جو باہر آتا ہے، اس کے اندر برائی سے بچنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کی بھی وضاحت کے ساتھ میں ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کی ذمہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزے والا عمل اس کو عفت کی طرف لے کے جائے گا، پاک دامنی کی طرف لے کے جائے گا، نیکی کی طرف، تقوی کی طرف، طہارت کی طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے کہ روزے سے انسان کے اندر قوت شہوانیہ یہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور روزے کے بنیاد پر انسان کے بدن کی جو طاقت ہے اس کے اندر جو کمی آ جاتی ہے، طاقت کی کمزوری کی وجہ سے قوت شہوانیہ کے اندر جو ایک ہیجانی جو کیفیت ہے، اس کا بھڑکنا ہے اور اس کا ابھرنا ہے، اس کے ابھار میں، اس کے بھڑکنے میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کمی کی وجہ سے انسان برائی سے اور حرام کاریوں سے اپنے آپ کو یقیناً بچا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو روزے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان مبارک کے روزے کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا بندہ مستحق ہوتا ہے، مغفرتوں کو مستحق ہوتا ہے، اور جہنم سے آزادی اس کو ملتی ہے، جنت کے باغ و بہار میں
داخلے کا فیصلہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حق میں جو کر دیتے ہیں، تو وہیں پر انسان کے اندر اتنی تبدیلی آنی چاہیے. اگر اس کی نظر غلط جگہ پر جا رہی ہو تو رمضان المبارک کے روزوں کی تربیت کی بنیاد پر اس سے مکمل طریقے سے اجتناب اور پرہیز اور اس سے دوری اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اور اگر یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزے نے اپنا پورا اثر اس کے اوپر نہیں دکھایا. تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، یا تو افطاری کے وقت میں ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکے اور پیاسے رکھے ہوئے تھے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے تھے. اب افطاری کا وقت آ گیا، اب موقع مل گیا، تو اپنے نفس کے تقاضے کو اس طریقے سے جو پورا کر لیتے ہیں کہ ذرہ برابر کوئی جگہ پیٹ کے اندر ہم خالی نہیں رکھتے، پوری طریقے سے کھا پی کے اپنے نفس کو موٹا تازہ بنا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے سحری میں تو چونکہ ہم کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ایک قطرہ پانی پینے سے بھی روکے رکھنا ہے، تو اس لیے انسان اس دوران کسی قسم کی اس کے اندر پریشانی والی کیفیت نہ آئے. تو اس لیے کیا کر لیتا ہے کہ وہ یہ موقع کو غنیمت سمجھ کر پیٹ بھر کر کھانا اتنا کھا لیتا ہے کہ دن بھر تاکہ اس کو بھوک اور پیاس محسوس نہ ہو. حالانکہ روزے کا اللہ تبارک و تعالی نے مقصد ہی یہی بتایا کہ قوت شہوانیہ انسان کے اندر کم ہو جائے. برائی کی طرف انسان جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اس وقت مائل ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے. تو اس میلان سے، اس ایجانی کیفیت سے بندے کو فارغ کرنے کے لیے اور اس ایک مہینے کی تربیت کے ذریعے سے اس کے اندر قوت ملکوتیہ یعنی فرشتوں کی جو قوت ہے، فرشتوں کی خاصیت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں قیامت تک اس حکم کو پورا کرتے ہیں. تو لہذا حکموں کی ادائیگی کا جذبہ اور ممنوعات سے اور جن چیزوں سے اللہ نے جو روکا ہے اس سے رکنے کی کیفیت انسان کے اندر جو پیدا ہو جائے، اس کے لیے سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ ماہ رمضان مبارک کے روزے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے روزے ہمارے سامنے سے گزر گئے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. اور بقیہ دن کے روزے اتنا اہتمام سے رکھنے کی اور اتنی مستعدی کے ساتھ اور آداب کی اور تمام تر اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پورے طریقے سے اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر لیے ہوئے رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان مبارک کے ختم تک ہمارے اور آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس توفیق سے مجھے بھی اور آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو بھی مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.